کہ امام کا پہلا حق ہے رعیت پہ کہ وہ امام کے بارے میں معرفت حاصل کرے. دوسرا ہے امام کا انتظار کرنا. میں نے انتظار والی مجلس میں کہا تھا اور بہت سے چہرے نہیں تھے, میں آج دہرانے لگا ہوں. حکم امام ہے کہ اگر تم 1 مہینہ بغیر انتظار کے گزار دیتے ہو تو خدا تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا, اور 1 سال تم اپنے امام کے انتظار کے بغیر گزار دیتے ہو تو امام کہتے ہیں اگر 1 سال تم نے اپنے امام کا انتظار نہیں کیا اور تم مر گئے, امام کہتے ہیں اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفنانا, اس کا مسلمان کہلوانے کا کوئی حق نہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظار کرنے کے لیے کوئی لمحہ نکالنا پڑتا ہے؟ انتظار آپ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں. انتظار کے لیے آپ کو فارغ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. انتظار کسی بھی لمحے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کے دل میں کسی کے آنے کا ایک انتظار ہو, کسی نے آنا ہے, کسی نے آنا ہے, کسی نے آنا ہے, کسی نے آنا ہے, کسی نے آنا ہے. یہ انتظار آپ کے دل میں تسبیح بن کے جاری رہے. یہ امام کا اپنی رعیت پہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق ہے کہ اس انتظار کے لیے, اس کے ظہور کے لیے دعا کرنا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ کوٹ کرنے لگا ہوں. ناصر بھائی 11ویں امام تک, امام حسن عسکری تک معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو اور دعا نہ کرو تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کے مصلی میں اٹھنے سے پہلے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار. کیا سمجھا اس نے مجھے محتاج عبادت؟ میں نے نماز اس کو کہی اس لیے تھی تاکہ یہ مجھ سے کچھ مانگے, اور اگر اسے میری ضرورت نہیں تو پھر مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. مصلی پہ اٹھنے سے پہلے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار. یہ میری بارگاہ میں آیا اور مجھ سے مانگے بغیر چلا گیا, توہین کیا اس نے میری. توہین پروردگار ہے جو نمازی نماز کے لیے آتا ہے اور وہ دعا نہیں مانگتا. 11ویں امام تک صرف حکم یہ رہا ہے کہ اگر کوئی مصلی پہ آئے اور اپنے لیے دعا نہ مانگے تو ملائکہ اس کے منہ پر نماز مارتے ہیں. 11ویں کے بعد حکم بدلا ہے. 11ویں کے بعد یہ کہ اگر تم مصلی پہ آؤ اور اپنے امام کے لیے دعا نہ کرو تو مصلی پہ بیٹھے ہو, تم نے اپنے لیے گھر مانگا, گاڑی مانگی, اولاد مانگی, صحت مانگی, تندرستی مانگی, سب کچھ مانگا اور اپنے امام کے لیے ظہور نہ مانگا. خدا ملائکہ سے کہتا اٹھنے سے پہلے نماز منہ پہ مار. اسے اپنا اتنا خیال ہے, اپنے امام کا خیال نہیں ہے. سید علی بن طاؤس مذہب شیعہ میں پہاڑ جتنا قد ہے اس کا, انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں لکھواتے ہوئے کہا تھا بیٹا سب کچھ بھول جانا, امام کے ظہور کی دعا نہ بھولنا. بیٹے نے مرتے ہوئے باپ سید علی بن طاؤس سے کہا تھا اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے. بستر بیماری سے سید علی بن طاؤس اٹھ کے بیٹھ کے اسے کہنے لگے کیا کہا تو نے؟ اس نے کہا بابا صرف یہ پوچھا ہے کہ ہمارے امام کو ہماری دعا کی ضرورت ہے. سید علی بن طاؤس نے کہا اسے تیری عبادت کی ضرورت ہے. اسے تیری عبادت کی ضرورت ہے؟ کہتا نہیں. فرمایا وہ کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ تیرا معیار ابدیت دیکھ سکے. جیسے اللہ کا تم سے نماز پڑھوانا حق ابدیت ہے, ایسے ہی امام کے ظہور کی دعا کرنا حق رعیت ہے. رایا کا کام ہے آقا کا. بے شک تم دعا کرو گے تو تمہاری دعا لکھی جائے گی اس کے ظہور میں. کسائش کے لیے, جلدی کے لیے, تعجیل کے لیے کہ ہم چاہتے تھے, ہماری خواہش تھی, ہم تو خواہش کرتے تھے نا کہ وہ جلدی آئے, تو یہ خواہش ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امام کے ظہور کی کثرت کے ساتھ دعا کرنا.